شیخ وٹ از سکسیس؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سکسیس کیا ہے، اور اگین میں پھر وہی تھوڑا سا کلیئرنس اور چاہ رہا ہوں بیکاز ہماری آڈینس جو ہے نا وہ یہ کویشچن ضرور کرے گی کہ یار پیسہ تو حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا، آج کے تو وہ بلیونیئر سے بھی بڑھ کے لسٹ پوری کریں. یہ ہر مسلمان کا بہانہ ہے. حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ 2 نام اور بتائیں. مجھے بھی آنیسٹلی یہ 2 نام دیکھا ہے نا، یہ 2 بنائے ہوئے ہیں بہانے کے طور پہ، حساب بھی رکھے ہوئے ہم نے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار اگر اللہ نے مجھے دینا ہے، not compromising my religious duties, میں اپنی religious duties compromise نہیں کرتا. which I am proud of. I'll tell you how to look at money. میں اپنے استاد کے پاس گیا تھا and I said میں ایک اور بزنس کرنے لگا ہوں یہ والا بزنس کے علاوہ. and he said کیوں؟ I said رزق کی وسعت کی دعا ہے، ہم رزق کی وسعت میں چاہتے ہیں. He told me in one statement, okay, in one statement, he said بیٹا بات دھیان سے سن لے، پانی کی ٹینکی ہے، جتنا پانی بھرنا تھا اللہ نے بھر دیا. اب تو 1 نلکا لگا یا 2 نلکے، پانی جب تک تو پورا نہیں کرتا تو مرے گا نہیں. ٹھیک ہے، اب تو 10 نلکے لگا یا 1 نلکے لگا، پانی تو اتنا آنا ہی آنا جتنا تیرا لکھا ہوا ہے. اب تو 10 دکانیں کھول جا کے میری طرف سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کھول، حرام نہیں ہے، کھول. کیوں اپنے آپ کو اس جگہ پہ انوالو کر رہا ہے جس جگہ کی گارنٹی اللہ نے لی ہوئی ہے؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر کیوں نہیں بتاتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جس کی ٹینشن نہیں لینی تم نے، وہ ہے کہ کتنا رزق تیرے تک آنا ہے. اور مجھے بہانا کیا پتا، کہتا ہے مسلمان بچے، سر ایتھیوپیا والوں کو کیا قصور ہے؟ جیسے کہ ان کا کوئی چاچا کا بیٹا ایتھیوپیا میں کیسے مر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ کمپلینٹ داغ رہے ہیں میرے اوپر کہ ایتھیوپیا میں ایک قحط آ گیا، ان کو جیسے ان کو بھی کوئی ٹونی رابنز یا یہاں کا کوئی لوکل موٹیویشنل اسپیکر چاہیے، وہ بھی کچھ کر لیں گے اس بارے میں. سو اگین گوئنگ، میں نے آپ سے کہا نا شروع میں یہ 3 گھنٹے کا سیشن ہو جائے گا. سمپل کانسیپٹس ہیں، ویری سمپل. جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایز این اٹریکٹیو ٹریڈ ڈال دی ہوئی ہے، وہ ریسیونگ نہیں ہے، وہ گیونگ ہے. دیٹس اٹ. وہ آپ کے اوپر ہو تو آپ احسان مند ہو جاتے ہیں، آپ کسی اور پہ کریں تو لوگ آپ کے احسان مند ہو جاتے ہیں کہ دس از دا ریئل مین، دس از دا ریالٹی آف ہیومینٹی، دس از دی اونلی تھنگ دیٹ ہیومن بینگز آر کمنگ ہیئر آن دس پلانٹ فور، کہ لوگوں کی بہتری ہو سکے. کسی ایک آپ مجھے آسان سا، میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، تمام آڈینس کے ساتھ میں ہمیشہ ہی کرتا ہوتا ہوں. بل گیٹس سے پہلے اور قارون کے بعد 3000 سال بنتے ہیں. بل گیٹس سے پہلے، قارون کے بعد کوئی سے 3 بلینئرز کے نام بتائیں. صحیح نہیں ملیں گے نا، بالکل، اور کروڑوں کی تعداد میں، مگر ملیں گے. پتہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ سیلیبریٹیز نہیں ہوتے تھے. لوگ سے پہلے ٹرینڈ ہی نہیں تھا. نہیں، لوگ اس کو حد تک سمجھتے تھے کہ یار میں لوگوں کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں، اپنے لیے کچھ کرنے آیا ہوں. اور اب کیمسٹری اتنی چینج ہو گئی ہے. یہ جو کیمسٹری ڈوپامین پہ ہٹ کی ہے نا انہوں نے، اس کے بعد ایوری بٹ، وہی تو کہہ رہا ہوں، اتنا آئی کیو ڈراپ کر دیتا ہے کہ یو لوز دا بگ پکچر کہ دنیا میں اصل میں مقصد کیا ہے کام انسان کا. اس کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں بولتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریلیجیس اسپیکر، جو ایسی باتیں کرتا ہے. صحیح، کہ دنیا کے مقصد بتا رہا ہوتا ہے وہ. آپ بتائیں نیوٹن کے پاس کتنے پیسے تھے؟ نو ون نوز، کیونکہ وہ بیچارہ اس بیس پہ مشہور نہیں تھا. صحیح. آسکر کتنے بندوں کو اس سال ملا ہے؟ ہر لڑکی ہر لڑکے کو پتا ہے، ہر امی ہر ابو کو پتا ہے. بتائیں اس سال کوئی سے 4 بندے بتائیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ آسکر کے پیچھے ڈالر سائن لگا ہوا ہے، فیم لگا ہوا ہے. دیٹس اٹ. نوبل پرائز کے پیچھے فیم نہیں لگا ہوا. رونالڈو اور میسی کے ڈالر نکالوں، میں دیکھتا ہوں کون فٹ بال کھیلتا ہے دنیا میں. سوچنے والی بات ہے. بل گیٹس کے ڈالر نکالو، پھر میں دیکھتا ہوں کون اس کی بکس خریدتا ہے. People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand کہ کون سا بندہ ڈاکٹر ہے اور کون سا بندہ بیماری نکالنے والا ہے، کون سا بندہ بیماری ڈالنے والا ہے. اور most of these motivational speakers either they put in the disease, they don't even know. اپنی اچھی نیت سے بھی لوگوں کو وہ جو ہے نا آلٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک میں کہا کہ مجھے کوئی قوموں کی کمی نہیں ہے، تم سے یہ کام نہ ہوا تو میں کسی اور قوم کو تم سے ریپلیس کروں. مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے سورہ محمد میں. پک اپ یور سیلفس اینڈ انڈرسٹینڈ. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں
میتھمیٹکس کیا ہے؟ میتھمیٹکس یہ ہے کہ بھائی سب سے بڑی بات آخرت ہے, اس کے بعد دنیا ہے, اس کے بعد قبر ہے, سوری اس کے بعد دنیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ میتھمیٹکس ہے ہماری. تو وہ والا بندہ جو کہ آخرت کو میٹیگیٹ کر کے دنیا کو امپورٹنس دے رہا ہے, وہ تو پہلی بات ہے, he doesn't even qualify کہ اس کو مائکرو فون ہاتھ میں دیا جائے. ٹھیک ہے, it's a common sense thing. اب جب اس فلسفے کے اوپر وہ لوگ کلیئر ہیں, اس کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایکس شارپ کرنا پڑے گا, ورنہ درخت نہیں کٹے گا. انڈرسٹینڈ کہ ایکس کیا ہوتا ہے, پکڑنا کیسے, درخت کہاں پہ, کاٹنا کیسے, یہ چیزیں تو سیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, سو اسکل تو آپ کو سیکھنی پڑے گی چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہوں, مگر اس اسکل کے لیے یہ کہ میں نمبر 1 ان دا ورلڈ بن جاؤں, تو پھر آپ کی میتھمیٹکس ہی غلط تھی. پھر آپ آخرت کے لیے دنیا میں صبح اٹھتے نہیں تھے. امام جعفر صادق نے کہا کہ صبح کی سورج کی پہلی کرن اگر اس کے لیے قوم کا مسئلہ نہیں لے کے آتی تو وہ مسلمان ہوا ہی نہیں کبھی. صبح اٹھ کے جو پہلا مسئلہ آپ کو آنا چاہیے وہ قوم میں کیا مسئلے چل رہے ہیں. اور بائی دا وے یہ جو ہم سب کے ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں تو امن کے حالات کی گفتگو ہیں. مسلمانوں پہ اتنا برا حال تو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا. ہم بیٹھے کیریئر کی باتیں کریں یہاں پہ. وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ یمن, وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ کشمیر, فلسطین. وہ والے اسکل حاصل کریں کہ کس طریقے سے ایڈوکیٹ بنے ہم, کون کون سے فورمز پہ جا کے ان کا جو یہودیوں کا غدر مچا ہوا ہے اس کو میٹیگیٹ کیسے کریں, اور کون سے آپ نے پیسے بنانے ہیں اور گھر بنانے ہیں, بیویاں بچے بنانے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا بگیسٹ پرابلم, and the biggest problem is not Yahudi or capitalism. The biggest problem is our lack of awareness and how incompetent we are. True. As soon as we know کہ competence کس فیلڈ میں لے کے آنی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا ہے. اس وقت جو فرعون ہے اس کو کیسے مارنا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ابھی ہوتے ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی, کون بتا سکتا ہے. بالکل صحیح. سو دس از ناٹ اسلام اس دنیا کے لیے نہیں آیا, بس سمپل سی بات ہے. دنیا میں جتنا ٹائم بھی گزارنا ہے اسکلفل گزارنا ہے, اپنی سیلف اسٹیم کا بھی تقاضا یہی ہے. بالکل صحیح. آپ میتھس پڑھاتے ہیں تو آپ کو میتھس آنی چاہیے. بالکل. اگر آپ کسان ہیں تو آپ کو ہل چلانا آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اٹس اے ویری سمپل میکینزم. مگر صبح اٹھ کے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ تقریباً 1.5 بلین مسلمان ہیں اس وقت. ان کے لیے اس وقت آپ کامن سینس کی بات ہے, میرے گھر میں میرا بچے کو اغوا کر لیا گیا رستے سے, اور محلے والے صبح میں میرا بچہ اغوا ہو گیا اور کہیں سے میرا دفتر کا ٹائم ہو گیا, شام کو 5 بجے کے بعد تیرے بچے کی فکر کروں گا تو کیا عزت ہوگی میری, کسی کی میں کیا عزت کروں گا. تو یہ مجھے کیریئر اورینٹیڈ لوگوں کو دیکھ کے نا یہ والی بو آتی ہے کہ تمہیں اپنے کیریئر کی پڑی ہوئی ہے اس وقت کشمیر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میں کہا نا امن کے دور میں ہماری باتیں دوبارہ سے ری رن کریں گے, جب اسلام کو عروج ہوگا ہم بات یہ والا شو دوبارہ چلائیں گے. ابھی جو سکلز چاہیے ہمیں وہ ریٹری سکل چاہیے, دعوت کی سکل چاہیے, لوگوں کو جگانے کی, کیوں بھائی دنیا میں کیا چل رہا ہے, انڈرسٹینڈ کون سا شیطان کس وقت ہم پہ اوپر حاوی ہے. اگین بات وہی ہو جائے گی کہ سر ہم تو سوچ رہے تھے آپ ٹونی رابنس کے اوپر کوئی تبصرہ کریں گے یا پھر یہاں کے لوکل کسی موٹیویشنل اسپیکر پہ آپ پھر اسلام بیچ میں گھسا رہے. تو جو موٹیویشنل اسپیکر اسلام نہیں گھسا رہا نا تو وہ غیر اسلامی دعوت دے رہا آپ کو. اگر اسلام کے علاوہ کوئی چیز موٹیویٹ کیسے کر سکتی ہے مسلمان کو, مجھے سمجھ نہیں ہے. جنت سے بڑی کون سی موٹیویشن ملتی ہے ان کو. بالکل ٹھیک. مطلب SUVs جنت سے زیادہ بڑی موٹیویشن ہے آپ کی, تو پھر کسی نااہل بندے نے جنت سکھائی آپ کو. میں حیران ہوں کہ ایک جنت کا ایک گھوڑے کی جنت کے اندر, گھوڑا تو چلیں بہت اٹریکٹیو چیز ہے, جنت کے کسی ایک گھاس کے اسٹرینڈ کی بھی ایک خواب میں بھی تصویر آ گئی نا آپ کو, تو یہ ساری V8s بھول جائیں گے آپ دنیا کی. آپ کو یا تو یقین میں کمی ہے نا, اور تو کوئی مسئلہ, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یقین میں کمی ہے کہ جنت ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کون بتا بھاگے گا بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے. فجر پہ کبھی اٹھتے نہیں یہ موٹیویٹڈ یوتھ, مگر میٹنگ کے لیے صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ بزنس میٹنگ ہے. اس کا مطلب ہے جنت از ناٹ دا پرائورٹی. غلط چیز پہ موٹیویٹ کر دیا کسی نے آپ کو. خدا کی قسم سارا پیسہ مل جائے گا اگر لکھا ہوا ہے تو, اور خدا کی قسم 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں اگر نہیں لکھا ہوا تو. یہی نہیں پتا آپ کو اللہ ہی نہیں سمجھ آیا, آپ کو ٹونی رابنس سمجھ آ گیا.